ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا. ابھی اس کے اوپر مطلب ابھی تک تو میرا موقف غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے علیحدہ چیپٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی علیحدہ بائیفرکیشن نظر نہیں آتی. جو روایتیں لے کے آتے ہیں سنن کبری البیہقی سے یا مصنف ابن شہبہ سے لے کے آتے ہیں، وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں. کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو، حدیث سے. تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے. صدیوں تک کوئی ایک فقیہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا. لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی. حدیث تو بھائی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے، یہ حدیث سے بڑھ کر ہے. بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں. حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے. جیسے نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. تو نبی نے تو رمل کیا ہے 3 چکروں میں، سینہ اکڑا کے آپ نے 3 چکروں میں طواف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح پر دوڑ لگائی ہے. 3 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی، عورتیں رمل نہیں کریں گی، عورتیں صفا و مروہ میں دوڑیں گی نہیں. دلیل کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے، عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی. کہ یہ لوگ کن مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیا علم حاصل کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اب موقع مل گیا کہ میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان مفتیوں کے اوپر جو لبادہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ان کا علم کتنا ہے. جو لوگ میرے بھائی پوری فقہ حنفی پڑھیں گے 7-8 سال کے کورس کے اندر، حدیث کا بھی دورہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے، بس دور ہے گزار دیا، جیسے ایک چائے کا دور ہے گزر گیا، آپ کو یاد بھی نہیں، میٹھی تھی پھیکی تھی، کچھ عرصے بعد بھول گئے. تو حدیثیں پڑھنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے. تو اچھا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے بھی فقہ حنفی پڑھی ہے، حدیثیں تو پڑھی نہیں ہے. تو ان کو یہی کہانی کرائے گی حدیث میں کہیں نہیں ہے، یہ فقہ کی کتابوں نے بتایا. وہ اس کلپ میں سن رہا تھا، کہتا ہے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں نہیں دوڑیں گی، اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کریں گی، اور تربیہ جو ہے وہ آستہ آواز سے کہیں گی. کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ عملی تواتر سے چلا ہے. کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے، چیلنج ہے. اے لے انہوں اعلانیہ توبہ ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا تھا، انجینئر صاحب نے آ کے انجینئرنگ کی تو ہمیں پتا چلا. اور صرف یہ حوالہ مسند شافعی میں نہیں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں اور رمل نہیں کریں گی طواف کعبہ کے دوران. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول موجود ہے، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اما عائشہ سے کسی نے پوچھا ہے. صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر مرزا جہلمی نے چند دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اپنے زوم کے مطابق اس نے مفتی طارق مسعود صاحب کا چیلنج توڑ دیا، ان کو لاجواب کر دیا، ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. اور اس نے اپنی عادت بد کے مطابق گفتگو کے شروع میں علماء کرام پر خوب تبرہ بازی کی ہے، جیسا کہ اس کا اپنی دوسری ویڈیوز میں بھی وتیرہ رہا ہے. اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں. مفتی صاحب یہ مسئلہ سمجھا رہے تھے، اور مفتی صاحب نے بتلایا
کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق پر اجماع ہے، فقہا محدثین فرق کے قائل ہیں، عملی تواتر ہے، اجماع ہے، اس کو لو۔ تو مخالفین کہتے ہیں نہیں، تم ہمیں حدیث دکھاؤ۔ تو مفتی صاحب نے ان کو ایک بڑی زبردست پکی دی ہے، میں تو سن کر بڑا خوش ہوا۔ مفتی صاحب نے ان کو مثال دی حج کی، طواف میں رمل، بلند آواز سے تلبیہ، صفا مروہ کے درمیان سعی۔ اس کی مفتی صاحب نے مثال دی کہ تم ہمیں حدیث سناتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ عورت چند چیزوں میں فرق کے ساتھ نماز پڑھے گی کیونکہ اجماع ہے، تم نہیں مانتے، تم اس کے جواب میں حدیث کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو ہم تمہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں رمل کیا، بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور میلان خضرین میں سعی میں وہ مردوں کی طرح دوڑتی نہیں ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سلو والا ارشاد فرمایا، اس طرح یہ بھی تو فرمایا کہ حج کے احکام مجھ سے سیکھو، یعنی جس طرح میں حج اور اس کے احکامات کو ادا کرتا ہوں تم بھی اس طرح ادا کرو۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ادھر سلو موجود ہے، ادھر بھی حدیث موجود ہے، تم ادھر فرق کے قائل نہیں ہو نماز میں، حج میں فرق کے قائل کیوں ہو، اس پر حدیث پیش کرو۔ مفتی صاحب کا مطالبہ بالکل درست ہے، عین ان شخصوں کے اصولوں کے مطابق ہے جو ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث پیش کرتے۔ اب اس میں مفتی صاحب نے غیر مقلدہ کو بھی پکی دی اور ساتھ مرزا کو بھی۔ تو چونکہ ویڈیو کے اوپر مرزا کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے مفتی صاحب کا جواب دینے کی کوشش میں خود ہی اپنے آپ کو پھنسا لیا، بات کو سمجھا ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو آپ کو ہم نے پہلے سنایا کہ مرزا خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں مرد و عورت کی نماز پر الگ الگ باب موجود نہیں ہے، یعنی ان کتابوں میں تفریق کی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں باقی کہتا ہے وہ دوسری کتابوں میں حدیثیں آتی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں وہ کمزور ہے۔ یعنی اس نے جو چیزوں کو دلیل بنایا، ایک تو سیاستہ میں فرق کا نہ آنا، اور دوسرے نمبر پر روایتیں ہیں لیکن کمزور ہے۔ آپ اس بندے کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے جو دلیلیں یہاں پر بنائی ہیں، اب یہی بندہ حج میں جیسے مفتی صاحب نے 3 مثالیں دی، ان چیزوں میں یہ بھی مرد و عورت کی تفریق کا قائل ہے۔ کس بنیاد پر؟ اگر اس سے پوچھا جائے سیاستہ میں ہے، اگر ہوتی تو یہ ضرور دکھاتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے کیا اس پر کبھی روایات موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی یہ کوئی نہیں پیش کر سکا۔ آثار پیش کیے، ان کی حقیقت انشاءاللہ بھی میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ تو جس دلیل کی وجہ سے اس نے مرد و عورت کی تفریق کو ختم کیا، اسی دلیل سے تو حج کی تفریق بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر تم مرد عورت کی تفریق کے قائل نہیں ہو کیونکہ احادیث نہیں ہیں، احادیث سے مراد احادیث پیغمبر، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب حدیث کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ حدیث موقوف کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں، اور اسی طرح حدیث مقطوع کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ مراد لینے کے لیے 7 قید کی ضرورت ہے۔ جب یہ کہا جائے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر موجود نہیں ہے۔ اس جاہل نے بات کو سمجھا نہیں، حالانکہ مفتی صاحب نے صراحتاً اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ دیکھو یہ 3 حدیثیں موجود ہیں، تو اس کے جواب میں جو یہ لوگ حج میں مرد و عورت کا فرق کرتے ہیں، ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ یعنی ان کی گفتگو کا سیاق بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی حدیث سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول امر تقریر ہے۔ لیکن یہ شخص الٹ طرف چل پڑا، صحابہ کرام کے اقوال پیش کرنا شروع کر دیے۔ بندہ اس سے یہ پوچھے کہ صبح و شام تو نعرہ لگاتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب جو صحابہ کرام تھے وہ بھی تو بزرگ تھے، ان کی بات کو تو کیوں لیتا ہے؟
حالانکہ تو بات کرتا ہے کتاب و سنت کی، اور صحابہ کرام کا تو ویری دشمن ہے، جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا کیسے کیسے ان پر تبرہ کرتا ہے۔ تو کس منہ سے پیش کرتا ہے؟ غیر مقلد تو پیش کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ انہوں نے تو اصول بنا دیا ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، وہ تو بنا نہیں سکتے، اور ان چیزوں میں تو بھی ان کے پیچھے چلتا ہے، تو بھی نہیں بنا سکتا۔ لیکن مفتی صاحب کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ جا کر لگا، تمہیں حدیث کوئی نہیں ملی، تم باقی سارے صحابہ کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم فرق کرتے ہو، اس پر تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے تم آثار کی طرف بھاگے۔ ابھی آثار کی حقیقت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے پہلی حدیث پیش کی مسند شافعی سے کہ دیکھو جی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواتین پر بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اس روایت پہ غور کریں۔ اس روایت میں ابن جریج ہے، اور ابن جریج عن سے روایت کرتا ہے، اور حدیث کا عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ ابن جریج مدلس ہے، اور یہ مرزا اور اس کا استاد زبیر علی زئی یہ کس طرح بھی بانگے دوہل کہتے ہیں، مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو مرزا صاحب آپ نے یہاں مدلس کی عن والی روایت کیوں پیش کی ہے؟ آپ دن رات تو یہ راگ الاپتے ہیں، ضعیف حدیثیں فتنہ ہیں، ضعیف حدیثوں سے امت کو بہت نقصان پہنچتا ہے، تو تم نے یہ کیوں پیش کی؟ آگے چلیے، پھر انہیں ایک اور روایت پیش کی جی ابن ابی شیبہ وغیرہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا عورتیں دوران طواف عمل کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہمارا طریقہ اس واسطے نہیں، تم طواف کرتے وقت صفا اور مروہ کی سعی کرتے وقت عمل نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول پیش کیا، اور چودھری صاحب مطالبہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تھا، جس بندے کو جواب دے رہے ہو اس کی گفتگو تو صحیح طرح سن لو۔ اور دوسرے نمبر پر جو تم نے پیش کیا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، دوربین یا خودبین لگا کے، اس میں لیس ہے، لیس، اور زبیر علی اس کو ضعیف لکھتا ہے تمہارا استاد، اور اگر اس کو حسن الحدیث تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی یہ مدلس ہے اور روایت عن کے ساتھ کر رہا ہے۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ لیث مدلس راوی ہے۔ اب تم اس روایت کو کس طرح پیش کر رہے ہو؟ یہ روایت تو ضعیف ٹھہرتی ہے۔ پھر تم نے پیش کیے نیچے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتوں پر طواف اور سعی صفا مروہ کے درمیان رمل نہیں ہے۔ جناب اس کی سند پہ غور کرو، آنکھیں بند کر کے روایتیں پیش کر رہے ہو مفتی صاحب کو جواب دینے کے شوق میں۔ اس میں کون راوی ہے؟ ابو معاویہ، وہ روایت کرتا ہے عبید اللہ سے۔ اب ذرا اس ابو معاویہ کے بارے میں ایک حوالہ سنیے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ابو معاویہ عبید اللہ بن عمر سے منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ تاریخ ابن معین روایت نمبر 1920۔ ذرا غور کریں، غور، حضرت امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ ابو معاویہ عبید اللہ بن عمر سے منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اور یہ روایت بھی عبید اللہ سے ابو معاویہ نے کی، لہذا یہ بھی منکر ہے، اور تم کمزور روایتیں پیش کر کے مفتی صاحب کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ واہ یار تیرے۔ آگے سنیے نیچے روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں پر عمل نہیں ہے۔ اچھا اس کی سند پہ تو غور کرو، ابن ابی لیلہ ہے جس کو تم ایڑی چوٹی کا دو لگا کے ضعیف قرار دیتے ہو، یہ یہاں پر سکہ کیسے بن گیا؟ اس کی روایت سے ہی کیسے ہو گئی؟ چلو اس روایت سے بھی تم فارغ۔ آگے پھر تلبیہ کا مسئلہ پیش کر دیا، کہتے ہیں جی دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ مرزا صاحب آج تو آپ کی تحقیق پتہ نہیں کہاں سو گئی، آپ نے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند روایتیں پڑھنا شروع کر دی۔ آج آپ کو یہ اپنا اصول یاد نہیں آیا؟ ضعیف حدیث امت کے لیے فتنہ ہے، امت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی سند پہ غور کریں، ابراہیم بن ابی حبیبہ کون ہے؟ ابھی ذرا اس پر غور کریں، پتہ چل جائے گا۔ اس کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ المدنی الانصاری منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ التاریخ الکبیر جلد نمبر 1 روایت نمبر 873۔ ذرا آپ غور، منکر الحدیث، اور امام بخاری کے نزدیک تو جس کو وہ منکر الحدیث قرار دے دیں اس سے روایت کرنا حلال ہی نہیں ہوتا۔ اور مرزا صاحب آپ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کی روایت کو حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
اور آپ کی جاہل عوام گھاس کھانے والی نیچے کمنٹ کر کے کہہ رہے واہ 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 آج مفتی صاحب کی بڑی بےزتی ہوئی، واہ 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 مولویوں نے ہم سے حق چھپایا ہوا تھا۔ اور جاہلوں اپنی جہالت پہ ماتم کرو، علماء کو گالیاں مت دو۔ جس جاہل کے پلے پڑے ہوئے ہو یہ تمہیں گمراہی کے اس کھڈے میں ہی گرائے گا، تم واپس نکل نہیں سکتے۔ روایتیں پڑھ رہا ہے، سندوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہا، توثیق کیوں نہیں بیان کر رہا، اسے پتہ ہے۔ دوسرا والا سنیے، حضرت امام بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ کافی تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام العلل۔ تو یہ روایت بھی ہو گئی فارغ۔ ابراہیم بن ابی حبیبہ سخت ضعیف راوی ہے، لیکن مرزا صاحب خاموشی کے ساتھ حوالہ پیش کر کے مفتی صاحب کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اگلی روایت سنیے، حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں پر تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھنا نہیں ہے۔ جناب روایت تو پڑھ دی، سند کیوں نہیں پڑھی؟ اچھا کسی نے پوچھا نا کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب اور رضا ثاقب مصطفی کے بیان سن سکتے ہیں؟ کہتا ہے علم دین اور کہانیاں، یعنی میں علم دین بیان کرتا ہوں، بڑی مضبوط سچی روایتیں بیان کرتا ہوں، اور دوسرے علماء تو کہانیاں سناتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ سخت ضعیف اور منکر روایتیں پیش کر کے تم عوام کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور مفتی صاحب یہ لے حوالہ، یہ جعلی حوالے، اس طرح کے تو بریلوی بڑے پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں کون سا راوی ہے؟ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ ضعیف راوی ہے، اور اس سے نیچے جو عمر ہے اس کا آپ نے تعارف کروانا ہے، اپنی عوام کو بتلانا ہے یہ کون راوی ہے۔ جب مرزا جرح و تعدیل کی کتابوں سے اس کا تعارف کروائے گا تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ جو تم نے رافضی رکھے ہوئے نا پیچھے، جن کی تحقیق چوری کر کے عوام اہل سنت کے سامنے پیش کر کے فتنہ پھیلا رہے ہو، ان سے کہو کہ ذرا بتلاؤ یہ عمر راوی اس میں کون ہے، اور یہ بھی بتلاؤ کہ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ راوی کون ہے، تاکہ عوام کو تمہاری حقیقت پتہ چل سکے۔ یہ اس روایت کا حال ہے۔ پورا بہقی سے، اس میں بھی ابن جریج عن کے ساتھ روایت کرتا ہے، اور مرزا اپنے کئی بیانوں میں بتا چکا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت بغیر صراحت سماع کے اور مطابعت کے ضعیف ہوتی ہے۔ اب یہ تو حالت ہے اس کی روایتوں کا جو اس نے پیش کی ہیں، چند روایتیں، ان میں بہت زیادہ زور لگائیں، ایک حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بچے گی، باقی روایتوں کا حال آپ دیکھ چکے ہیں۔ جناب اگر صحابہ کے اقوال کی بنیاد پر مرد عورت کے حج کے طریقے کے درمیان آپ فرق کے قائل ہو سکتے ہیں، تو صحابہ کرام کے اقوال کی بنیاد پر آپ مرد عورت کی نماز کے طریقے میں فرق کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو اس پر آسانی نظر آتے؟ یہ دیکھیں آپ ابن ابی شیبہ روایت نمبر 2778، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا عورت کی نماز کے بارے میں، فرمایا کہ عورت سمٹ کر مل کر نماز پڑھے، یعنی جس طرح مرد اعمال کرتا ہے اس طرح نہ کرے بلکہ سمٹ کر کرے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو مل جائے اور اپنی رانوں کے ساتھ سمٹ جائے، تو وہ بھی یہی فرما رہے، حضرت علی بھی فرما رہے، حضرت ابن عباس بھی فرما رہے، اور تم اقوال صحابہ کی بنیاد پر وہ بھی جو پیش کرے ان کا حال بھی بتا دیا کتنے کمزور ہے۔ اقوال صحابہ کی بنیاد پر مرد عورت کے حج کے طریقہ میں تفریق کے قائل ہو، مرد عورت کی نماز میں تفریق کے قائل کیوں نہیں ہو؟ بتلاؤ ذرا یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ اصل میں تم نے اقوال اس لیے پیش کی ہے کہ مفتی صاحب نے تمہاری بہترین ٹوکائی کی، اب تمہیں ہوئی تکلیف کہ یہ تو ہمیں نئی مصیبت میں ڈال دیا، تو تم نے اس کو توڑنے پہلے تو یہ نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کا مطالبہ کیا ہے، وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مطالبہ کچھ ہے اور حضرت صاحب پیش کچھ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، جواب دے دیا، یہ لے جی حوالہ، یہ حوالہ نہیں، یہ جناب آپ کی جہالت ہے۔